شب برات ہے جس کو نصف شعبان کہا گیا ہے، 15ویں شعبان کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں آپ اور ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 14 شعبان کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن وہ نزول اجلال فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے۔ جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے کلام کرتے ہوئے فرماتا ہے، کون میرا بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو مغفرت عطا کروں، کون میرا بندہ ہے جو مجھ سے روزی طلب کرے تو میں اس کو روزی عطا کروں، کون میرا بندہ پریشان حال ہے جو مجھ سے پریشانی سے نجات طلب کرے تو میں اس کو پریشانی سے نجات عطا کروں۔ رات بھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ سلسلہ صبح تک چلتا ہے، لیکن اللہ کا شکر، اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اس وقت بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو سو رہے ہوں گے، جو چوک چوراہوں پر وقت برباد کر رہے ہوں گے۔ آج اللہ نے ہمیں مانگنے کے لیے اپنی چوکھٹ پہ بلایا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ نے اپنے در پر مانگنے کے لیے بلایا ہے تو وہ ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ ہم اللہ کے در سے، کیونکہ مسجد میں اللہ کے تو کروڑوں بندے ہیں، صرف شہر مالیگاؤں کے اندر مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن ہر مسلمان اس وقت مسجد میں نہیں ہے، کچھ لوگ روڈ راستے پہ گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں بلایا ہے تو ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور آج بے پناہ ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ کی رحمت کو طلب کرے۔ پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے عمل کے سبب سے آتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمان روٹی کے ٹکڑوں کو ترس جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمانوں سے ان کا وقار چھین لیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمانوں کی عزت اور آبرو پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو عزت ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو بہار خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو خوشیاں غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو دسترخوان کی بہاریں روٹ کر کے جو ہے وہ تنگ دستی اور فاقہ کشی کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ جب اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے تو آؤ ہم کہاں جائیں، کس کے در پہ جائیں، کس کی چوکھٹ پر جائیں؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اس جیسا کریم ہے، اس جیسا کوئی کرم کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی رحم کرنے والا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، میرے اللہ سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی رحم کرنے والا ہے، نہ کوئی کرم کرنے والا ہے۔ اللہ یہ شب برات، شب معراج، شب قدر کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے عطا کرتا ہے، میرے بندو اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو گناہ کرنا تمہارا کام تھا، میں غفار ہوں، لو میں تمہیں شب برات دیتا ہوں تاکہ تم آ کر کے توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں تمہیں شب معراج دیتا ہوں، توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں تمہیں شب قدر دیتا ہوں، توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اس لیے کہ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے تو میں اس کے دن پلٹ دوں، میں اس کو بہاریں عطا کر دوں، میں اس کو خوشیاں عطا کر دوں۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، ہمارے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پر نہیں، ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر کسی مالدار کی چوکھٹ پر
پر نہیں, ہمارے مسائل کا حل کسی ایجوکیٹڈ کے پاس نہیں, ہمارے مسائل کا حل ہے تو اللہ کی چوکھٹ پر ہے. کل بھی مسلمان کے مسئلے کا حل اللہ کی چوکھٹ پر تھا اور آج بھی مسلمان کے مسئلے کا حل خدا کی چوکھٹ پر ہے. ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہوگا, ہمیں اللہ کے قریب آنا ہوگا. اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف, واپس پلٹو اللہ کی طرف. آج ہم رو رو کر اپنے رب کو منائیں گے, آج ہم اپنے رب کو راضی کر کے ہی اٹھیں گے. اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو ہمارے دن پلٹ جائیں گے, ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی, ہماری مشکلیں آسان ہو جائے گی. ہر آدمی آج افسردہ ہے, غمگین ہے, پریشان ہے. خود مالیگاؤں کے کاروباری حالات کس قدر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہر بڑا بیوپاری ہو یا چھوٹا مزدور, سب لوگ بے چین ہے, لیکن کوئی گناہ چھوڑ